بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تکلیفوں، آزمائشوں اور پریشانیوں میں صبر کیسے کریں، کیونکہ پریشانیاں اور تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن ان کا سامنا کیسے کیا جائے، آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ کیونکہ تکلیفوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد کا شکار رہتا ہے، اور کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی تو اتنا زیادہ درد اور تکلیف میں خود کو کھو دیتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ خودکشی جیسا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ کریم نے فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں فیوچر کی ٹینشن، کہیں اولاد کا غم، کہیں رزق کی فکر، کہیں کسی چیز کا ڈر، بس الگ الگ طریقے سے مومن کو آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ پاک نے اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی آیت قرآن پاک میں فرمائی ہے، جس کو انسان پڑھتا ہے تو اس کی تمام تر تکلیفیں، پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ آیت ایک تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ مطلب تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ یہ تو آئیں گی، لیکن جس نے اس پر صبر کر لیا تو آخر میں اسے خوش کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ پریشانیاں اور مشکلیں تو زندگی میں آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اس لمحے تک، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا وہ سب تکلیفوں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے آزمائش لے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ زیادہ مشکلیں، پریشانیاں اور تکلیفیں انہیں ہی دیتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہ رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ ارے آپ کو تو رونا آ جانا چاہیے یہ سنتے ہی کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں اپنے نبی علیہ السلام کو ڈالا، واللہ، مگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ سب ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی صبر نہیں کر پاتے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر شعر و شاعری والی ویڈیوز آتی ہیں، بہت ہی بیچاری سی لائنز والی، جس میں معاذ اللہ آپ کو صحیح بتایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کے فیصلوں کو غلط، اللہ اکبر، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتی ہیں۔ یہ زہر کی طرح ہوتی ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آپ جس طریقے کی ویڈیوز کو دیکھنے میں انٹرسٹ لیں گے، انسٹاگرام یا جو کوئی بھی فیس بک یا سوشل پلیٹ فارم آپ کو ویسے ہی ٹائپ کی ویڈیو، بے شمار ویڈیو شو کرے گا، اور آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جاؤ گے اور اپنے آپ کو کھوتے جاؤ گے، اور مزید اپنے آپ کو اوور تھنکنگ کا، ڈپریشن کا مریض بنا دو گے۔ تو جب کبھی پریشانی آئے یا نہ بھی آئے، خود کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رکھو۔ یقین کیجیے، اس کے علاوہ آپ کے درد کی کوئی اور دوا نہیں۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹرکٹلی وارن کریں کہ کچھ بھی ہو مجھے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز نہیں چھوڑنی مطلب نہیں چھوڑنی۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر بتر کر لیجیے، اس طریقے سے ذکر کیجیے۔ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ نماز کے بعد ہی کچھ پڑھا جائے یا وضو کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کر سب کام چھوڑ کر پھر ہی کیا جائے، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے سوتے جب آنکھ کھلے تب آپ خاموشی سے بیٹھے ہو، آپ کوئی کام کر رہے ہو، بس خیر کا کام ہونا چاہیے، یعنی کہ واش روم وغیرہ میں نہیں، بلکہ آپ اگر کوئی اور کام بھی کر رہی ہیں، کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی کپڑے دھو رہا ہے، یا بہت سارے کام ہوتے ہیں، اپنی دکان میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، آپ وہاں پہ ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ذکر آپ کی روح کو، آپ کے دل کو، آپ کے کردار کو بہت خوبصورت بناتا ہے، جس سے آپ کو اپنے رب کی سچی محبت اور روح کا سکون ملتا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب بات کرتے ہیں کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ ہم سب کے سامنے رو رو کر اپنا حال بتا دیتے ہیں، اپنی تکلیفیں بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو سنیں، اسے صبر نہیں کہیں گے، اور ایسے صبر پر خوشخبری نہیں ملتی،
کیونکہ یہاں ہم لوگوں کے سامنے مایوسی کا اظہار کر دیتے ہیں، پلس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر زیادہ یقین کر لیتے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جو درد کو کم کرے یا صبر پر اجر دے، تو کوشش کیجئے خوبصورتی سے صبر کرنے کی، انشاءاللہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ ملے گا آخر میں۔ توکل رکھیں اپنے رب پر، اس رب پر جو آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ وہ بے شک آزمائشیں سخت لاتا ہے، لیکن بدلے میں اجر ایسا دیتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ وعدہ اللہ پاک نے دو باری کیا ہے۔ اور سنیں، صبر کرنا کوئی معمولی کام نہیں، روح تڑپ جاتی ہے اسے کرنے میں۔ انسان اپنے دل کے سب سے قریبی رشتے کو کھو دیتا ہے اور تڑپتا رہ جاتا ہے بے بس رہ کر۔ اس وقت جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے، جسے دنیا نہیں دیکھ پاتی لیکن صرف اس کا رب دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب انسان بے قصور ہو کر بھی سب کی نظروں میں قصوروار ٹھہرایا جائے، اس وقت جو تڑپتے ہوئے دل سے آہ نکلتی ہے، جو عرش عظیم تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے، اس وقت وہ انسان خاموشی سے ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں صبر۔ جب کسی کا عزیز انتقال فرما جائے، جس کے بنا زندگی جینا مطلب اور بے مطلب سی زندگی، اس وقت جو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں اور دل اندر ہی اندر زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، تو اس سے کہتے ہیں صبر۔ جب بے شمار خواب دیکھے جائیں اور خواب پورے ہونے کے لیے تہجد پڑھی جائے، دعائیں کی جائے، لیکن آخر میں وہ خواب چور چور ہو جائے اور وہ پورے نہ ہو، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے امید رہے اور اس سے ناراضگی نہ کی جائے، تو اس سے کہتے ہیں صبر۔ جب شوق کی عمر میں زندگی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا دیتی ہے، جب اپنی ہی عمر کے لوگوں کو ان کے باپ کے پیسوں پر عیش کرتا ہوا دیکھیں اور پھر خود کو پورے گھر کی ذمہ داریوں تلے دبا دیکھیں، اس وقت جو دل دکھتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بار بار اپنی صورت کو لے کر، اپنے رنگ کو لے کر، اپنے خط کو لے کر، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو لے کر، اپنی غریبی کو لے کر لوگوں کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنا پڑے، تو اس سے کہتے ہیں صبر۔ جب اپنی من چاہی چیز یا انسان کسی کو بنا مانگے ملتا دیکھے، اس وقت جو دل تڑپتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں صبر۔ یوں سمجھ لیجئے، جو درد آپ کو خاموش کر دے، اس سے کہتے ہیں صبر، اور اس سے ہی صبر کہیں گے جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے۔ بے شک کلیجہ چاہیے صبر کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہی درد دیتا ہے جو اس کے مضبوط بندے ہوتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو اس رب کریم کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یقین کیجیے، اس صبر کے بعد آپ کو بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے، بس صبر کے ساتھ انتظار کیجیے۔ بے شک وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور اس کی دیر میں بھی ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ صبر کیجیے۔ اگر آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تو صبر کریں۔ نکاح ہو کر بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تو اس پر بھی صبر کریں۔ کہیں جاب نہیں مل رہی، کہیں سے رزق نصیب نہیں ہو رہا، تب بھی صبر کریں۔ اپنوں سے دھوکہ کھایا ہو یا دل دکھا ہو، اس پر بھی صبر کریں۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے یا آپ کو بدنام کرے، اس پر بھی صبر کریں۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کو کھویا ہو تو اس پر بھی صبر کریں۔ مجھے پتا ہے یہ سب لکھنا اور یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یقین کیجیے، جو کہتے ہیں یا لکھتے ہیں نا، وہ بھی بے شمار مسئلے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے۔ جو لوگ ظاہری خوش اور باسکون نظر آتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بعد آپ کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ جس کا جیسا صبر ہوگا اسے ویسے نوازا جائے گا۔ اور رہی بات شادی، اولاد، رزق، عزت کی، تو یہ سب چیزیں بندوں کے اختیار میں نہیں ہے،
ان سب چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو جو چیز جس وقت پر لکھی ہوئی ہے اسی وقت پر ہوگی۔ بس نماز اور صبر سے مدد چاہو اور دعائیں کرتے رہو، بہت جلد وہ سب ہوگا جو آپ چاہتے ہو۔ بس آپ اپنے رب پر یقین رکھیں، ٹرسٹ می، توکل ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، توکل رکھو، وہ آپ کا کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔